شادی کے بعد گھر میں بلا وجہ جھگڑے ہوئے ہوں، جن کو بنیاد بنا کر اگر والدین یا بہن بھائی اپنے بیٹے یا بھائی سے یہ کہیں کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، حالانکہ قصور دونوں طرف سے ہو، تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواب اس کا ذرا تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا۔ شریعت اسلامی میں عقد نکاح کی حیثیت محض ایک مرد و عورت کے ملاپ کی نہیں، بلکہ یہ خاندان کی بنیاد ہے۔ نکاح عفت، برکت، افزائش نسل، پاکیزگی، عنایت، معاشرتی اقدار کے فروغ اور نیک اولاد کے حصول کا ذریعہ، اور بدکاری، خباثت، تباہی، گناہوں، آفتوں، بے برکتی، نسل کشی اور عذاب آخرت سے بچاؤ کی الہامی تدبیر ہے۔ یہ بندھن میاں بیوی، اولاد، خاندان، معاشرے اور دنیا و آخرت کی کئی مصلحتوں اور فوائد کی بنیاد بنتا ہے۔ اسے توڑنا ان تمام فوائد اور مصلحتوں کو منہدم کر دیتا ہے۔ طلاق سے خاوند، بیوی، بچوں، حتیٰ کہ معاشرے بھی طلاق کے بعد رونما ہونے والے نقصانات سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسلام میں طلاق ایک رجعت اور ضرورت کے تحت مکروہ فعل کے طور پر جائز قرار دی گئی ہے۔ یعنی اس کو جائز تو قرار دیا گیا ہے، لیکن مکروہ فعل کے طور پر۔ شریعت اسے کسی صورت بھی پسند نہیں کرتی۔ حضرت محارب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، یعنی ہے تو حلال، ان میں سے اس کے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ مطلب ابغض کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے جس کو ساتھ بغض رکھا جائے، تو ہم اس کو ترجمہ کر دیتے ہیں ناپسندیدہ، وہ طلاق ہے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اپنی السنن میں۔ طلاق کی کراہت یعنی ناپسندیدگی، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے غضب کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اندازہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ جس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یادع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ، پانی پر سجاتا ہے اور پھر اپنے جتنے بھی شتونگڑے ہوتے ہیں، جو اس کے کارندے ہوتے ہیں، وہ ثم یبعث سرایاہ، پھر ان سب کو کہلا بھیجتا ہے کہ آؤ ذرا آؤ، بات تو بتاؤ، فَأَدْنَاهُمْ، تو وہ اس کے قریب آ جاتے ہیں، مِنْهُ مَنْزِلَةً، اور درجے کے اعتبار سے اسے بڑا مرتبہ اور رتبہ ملتا ہے، أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، جو ایسی آزمائش پیدا کرتا ہے، یجیء أَحَدُهُمْ، جس نے ایسی آزمائش پیدا کی ہوتی ہے تو ان میں سے ایک آ جاتا ہے، فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وہ آ کر اپنی کارستانی سناتا ہے، تو شیطان سب کو اکٹھا کر لیتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے، فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، تم نے کیا کیا، مطلب تمہارا دن آج کیسا گزرا، دیہڑی کیسی لگی، لوگوں کو کیسے راہ راست سے بھٹکانے میں تم نے وقت صرف کیا۔ تو ان میں سے پھر کوئی آتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ثم قال ثم یجیء أحدهم فیقول ما ترکتہ، وہ کہتا ہے ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کام تو مشکل تھا، میں لگا رہا دماغ میں خیالات ڈالتا رہا اور میں نے یہ کام نہیں چھوڑا، حتیٰ فرقت بینہ و بین امرأتہ، حتیٰ کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان ایک فرق ڈال دیا، ایک فتنہ ڈال دیا، ان کے درمیان ایک بعد، ایک دوری اور ایک آزمائش کی گھڑی پیدا کر دی، اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ قال فیدنیہ منہ، وہ پھر اس کے قریب آ جاتا ہے، ویقول نعم انت، تو کتنا اچھا ہے، اپریسیشن کے ڈھیر لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کسی نے اگر کام کیا ہے تو صرف اس شتونگڑے نے کیا ہے کہ اس نے میاں بیوی کے درمیان دوری پیدا کر دی ہے۔ یقول نعم انت قال الاعمش اراہ
قالا فلیلتزمہ، وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اتنا اچھا کارنامہ انجام دیتا ہے تو عامش کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا وہ اسے اپنے آپ سے چمٹا لیتا ہے، یعنی جپھا مار لیتا ہے۔ اس کو امام مسلم نے اپنی الصحیح جلد 3 میں روایت کیا ہے۔ مطلب یہ کہ شیطان ایسا کام کرنے میں اپنی تمام طاقت صرف کر دیتا ہے کہ جس سے میاں اور بیوی کے درمیان رشتے کو توڑ دیا جائے۔ اس ازدواجی رشتے کو توڑنا ابلیس کی نظر میں اتنا اہم ہے کہ وہ لوگوں سے دوسرے مختلف گناہ کرانے والے اپنے بہت سے کرندوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ مطلب وہ جس نے کسی کے ذہن میں زنا کا ڈالا ہو، شراب کا ڈالا ہو، جوے کا ڈالا ہو، حسد کا ڈالا ہو، لڑائی کا ڈالا ہو، قتل و غارت کا ڈالا ہو، مطلب کوئی بھی جس نے جو بھی کارنامہ کیا ہوتا ہے وہ شیطان ان کارناموں کی اتنی پذیرائی نہیں کرتا، اتنی تعریف نہیں کرتا، اس کی تعریف کرتا ہے جس نے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے کا کام کیا ہو۔ نہ صرف ان کی تعریف کرتا ہے بلکہ انہیں اس پر انعام بھی دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بات شیطان کے نزدیک اتنی اہم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ازدواجی رشتے کو توڑ کر وہ نہ صرف 2 انسانوں بلکہ بچوں، والدین، رشتہ داروں، پیاروں اور ایک لحاظ سے پورے معاشرے کی زندگیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یعنی ایک ہی تیر سے وہ کئی شکار کر جاتا ہے، چونکہ خاندان معاشرے کی بنیاد، اس کی بنیادی اکائی وہ خاندان ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ٹوٹے ہوئے خاندانوں کی موجودگی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ معاشرہ شدید بگاڑ کا شکار ہے۔ یعنی جس معاشرے میں میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کی پرسنٹیج، جدائی کی ریشو زیادہ ہو جاتی ہے، وہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ طلاق پر عمل درآمد کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان ان تمام عوامل پر غور کرے جو اس کا نتیجہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس میں زوجین یعنی میاں بیوی کو ذاتی زندگی کے علاوہ ان کے بچوں کے معاملات، آئندہ کی زوجیت کے معاملات، معاشرت اور معاش کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی آئندہ زندگی کا شریک حیات سابقہ زوجیت کے معیار پر پورا اتر سکے گا یا نہیں۔ لہذا ان نتائج تک پہنچنے سے پہلے اپنی اصلاح کرے تو یقیناً طلاق تک جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور عقل و حکمت کو نظر انداز نہ کرنے کے باوجود میاں بیوی کے درمیان اختلاف اور شدید غیر ہمانگی پیدا ہو سکتی ہے۔ شیطان انسانوں اور جنوں میں سے یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اپنے کرندوں کے ذریعے، وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو، یعنی انسان بھی بہت سارے وہ دماغ خراب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو ان کے ذریعے یعنی اپنے کرندوں کے ذریعے ایسی صورتحال سے غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ان کے دلوں میں مسلسل برے خیالات کے وسوسے ڈال کر انہیں ایک دوسرے کے خلاف کر سکتا ہے۔ ایسی صورتحال کے نتیجے میں یہ رائے بن سکتی ہے کہ ان ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے یہ شادی زیادہ عرصہ قائم نہ رہے گی۔ لہذا اگر ایسی صورتحال میں نبھاؤ کی کوئی امید باقی نہ رہے اور پرامن ماحول قائم نہ کیا جا سکے تو آخری چارہ کار کے طور پر طلاق کو پھر اختیار کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کئی مقامات پر یہ بتاتا ہے کہ ایسی حساس صورتحال میں داخل ہونے والے جوڑوں کو کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ طلاق کے نام سے ایک پوری صورت ہے۔ فخر انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے متعلقہ آیات کی تشریح و توضیح فرمائی ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ طلاق کوئی سادہ سا معاملہ نہیں بلکہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے۔ اس لیے طلاق کے بارے میں عقل، منطق، صحیح فیصلے اور ضمیر کی ہدایت کی روشنی میں جذباتیت اور انا پرستی سے آزاد ہو کر جائز حدود میں رہتے ہوئے صرف اسی وقت سوچنا چاہیے جب ازدواجی رشتہ کو برقرار رکھنے کے لیے ہر کوشش کی جا چکی ہو۔ لیکن اس کے باوجود جب امید کی کوئی کرن نظر نہ آئے تو پھر یہ راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بغیر کسی معقول وجہ کے محض والدین،
بہن بھائیوں یا رشتہ داروں کے کہنے پر بیوی کو طلاق دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے۔ اگر بیوی میں کوئی خرابی نہیں ہے تو اسے طلاق دینا گناہ ہے، اور گھر والوں کے کہنے پر گناہ کا عمل کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت اللہ عز وجل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہو تو وہاں مخلوق کی اطاعت نہ کی جائے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے اور امام عبدالرزاق انہوں نے اپنے المصنف میں ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے بغیر وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق نہ دیں اور مصالحت کی کوئی صورت ضرور اختیار کریں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔